الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں نماز میں جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما جو جنت تک پہنچانے والا ہو، جن پر تو نے انعام اور احسان کیا، نیک اور بھلے لوگ، اچھے ساتھی ہوتے تو سفر آسان ہوتا ہے، منزل بھی کب آتی ہے معلوم نہیں اور سیدھا راستہ مل جاتا ہے. لٹیروں کا، منافقوں کا، گمراہوں کا راستہ نہیں، اس کے ذریعے سے جانی مانی ایمانی سب نقصان ہوتا ہے. اس لیے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ یہود و نصارہ کے ساتھ اللہ ہمیں حشر مت فرمانا، ان کے ساتھ نہیں. جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، جس کے ساتھ رہنے کا کہا، کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چاروں قسم ہے جس پر اللہ نے انعام فرمایا، ان کے ساتھ چلو، ان کی بیٹھک بیٹھو، ان کی چال چلو، ان کے نقش قدم پر رہو. وحسن اولئک رفیقا. کیا ہی اچھے ساتھی ہے، کتنے بہترین وہ ہم نشیں ہیں، نیک لوگ، اللہ والے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. آج کی جمعہ کی مجلس میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہوتے ہیں عام طور پر مردہ پرست ہوتے ہیں. بزرگوں کے انتقال کے بعد میں اس کی جو سواں عمری ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، کرامتیں ہوتی ہیں، مجاہدے ہوتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. فلانا مر گیا، وہ تو ایسا تھا، بہت کام کرتا تھا، ان کا انتقال ہو گیا. اور اس کے اوپر باقاعدہ سیمینار ہوتے ہیں، ان کے اوپر تعزیتی جلسے ہوتے ہیں. مرنے کے بعد زندہ ہوتے تو کوئی پوچھتا نہیں، قدر نہیں کرتا، ان کی صحبت میں نہیں رہتا ہے. اس لیے مفکر ملت مولانا عبداللہ صاحب کاپودرے رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرماتے تھے کہ ہمارے گجرات والے جو ہیں نا وہ مردہ پرست لوگ ہیں، مرنے کے بعد میں بہت قدر کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، ان کے پیچھے بیانات کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، اور زندہ ہوتے ہیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، قدر نہیں کرتا. اس لیے میں نے کہا لاؤ آج زندوں کا کچھ تذکرہ کر لے گا. اللہ ہمیں ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. لمبی بات نہ کرتے ہوئے ہمارے موجودہ مشائخ میں سے جو ماضی بعید کے علماء اور قافلے میں سے کچھ باقی رہ گئے ہیں. ترجمان سنت مناظر اسلام علامہ سید عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند یوں سمجھو کیا تھے، وہ اکابر کی روحوں کے قافلوں میں سے رہنے والے بس پیچھے کے قافلے کے چند لوگ ہیں. یہ علماء دیوبند ہیں. اللہ اکبر. جس ہستی کا بھی میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ آخری چند ہستیاں باقی رہ گئی ہے جن کو دیکھ لے ہوئے، فائدہ اٹھا لے ہوئے. میری مراد اس کے ذریعے سے داعیہ کبیر حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ میں حفظہ اللہ تعالی صلہ وعافہ ومتعنا بعلومہم وفیوزہم. یہ گجرات میں پیدا ہوئے اس لیے دنیا قدر نہیں کرے. اگر یو پی بہار ادھر ادھر پیدا ہوتے تو پتہ نہیں لوگ اپنے سروں پر اٹھاتے کہ گجرات کی زمین کی فطرت ہے یہاں کی. باہر کی قدر کرتے ہیں، یہاں کی گھر کی مرغی اور سب دال برابر سب ہوتا ہے یہاں کی. میں مختصر آپ کا خاکہ پیش کر رہا ہوں. یہ کتاب جو ہے وہ بیان آپ کے ہے، اس کا مجموعہ ہے مولانا ابراہیم صاحب دیولوی
ان کے بیانات کی پہلی جلد ہے۔ اس کے اندر بالکل شروع کے اندر صفحہ نمبر 7 میں آپ کی سواں عمری اور حالات لکھے گئے ہیں۔ آپ دیولا، بھروچ اور گجرات کے لیے خصوصاً اور پورے عالم اسلام کے لیے عموماً سرمایہ ناز تھے، فخر کی چیز ہے۔ عرب جو ہے وہ آپ کے بالکل گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے۔ میں نے نظام الدین میں دیکھا پہلی صف کے اندر بڑے بڑے یمن اور مصر کے مشائخ جو ہے بالکل طالب علم کی طرح بیٹھتے تھے آپ کے سامنے، اور بالکل مادری زبان لینگویج کی طرف عربی میں ان سے دعوت کو سمجھاتے تھے۔ کوئی نہیں جانے کہ اتنا بڑا شیخ بیٹھا ہوا ہے۔ اپنے گاؤں دیولا، بھروچ، جمبوسر تعلقہ میں 20 ذی الحجہ 25 اپریل 1933 کو آپ کی پیدائش ہے۔ اب دیکھ لیجئے کتنے سال ہو گئے۔ ہم کیشور لینے کے لیے گئے ریلوے اسٹیشن کے اوپر، تو جو چیئر آتا ہے نا وہ گاڑی، اتنے بڈھے ہو گئے۔ آج کے تو 40-50 سال والے بھی ہیں نا، ٹیکا لگانا پڑتا ہے، تکیے کے بغیر سہارا ستون ڈھونڈتے بیان میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ 80 کے اوپر 90 کے درمیان میں چل رہے ہیں، اور ہم نے چیئر یوں قریب کی تشریف رکھے تو کہا آگے جاؤ کہ میں چل کر آ رہا ہوں۔ بالکل کیشور کے باہر جہاں 4 وہیل کھڑی تھی وہاں تک آرام سے چل کر، اللہ کا شکر ہے کہ میں چلتا پھرتا ہوں، کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شروع تعلیم اپنے گاؤں دیولا میں لی۔ مولانا ابراہیم صاحب کاوی، جناب یعقوب خان وغیرہ سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں گجرات کے مشہور اس وقت ادارے آنند ہے، راندیر ہے، جامعہ اشرفیہ کے اندر ان کے والد صاحب نے داخل کر لیا۔ لوگ ان کے ماسٹر اسکول کے 5ویں تک پرائمری اسکول کی ہے، ان کے لوگ ماسٹر کہتے تھے کہ اس کی پیشانی چہرہ ہے نا بہت اونچا نظر آتا ہے، ان کو ماسٹر بناؤ گے، بیرسٹر بناؤ۔ تو ان کو والد صاحب ان کے کہتے تھے کہ مجھے دنیا کا ماسٹر نہیں بنانا، دین کا ماسٹر بنانا ہے۔ یہ ان کے باپ کی تمنا تھی۔ تو دیولا سے پھر راندیر گئے۔ راندیر خود بھی بہت محنت سے پڑھے۔ مولانا مرغوب الحق صاحب، مولانا اسماعیل صاحب وغیرہ سے پڑھنے کے زمانے میں ان کو بوسطہ پڑھائی ہے۔ اس وقت کہ آپ کے استاد کون سے تھے؟ فارسی میں مولانا شیر محمد خراسانی، فارس کے رہنے والے سے پڑھی۔ خراسان ایران میں آیا ہے، فارس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے جو ممالک ہیں جن کی مادری زبان فارسی ہو، ان سے فارسی پڑھا ان لوگوں نے۔ آج تو ہمارا علماء کو، طلباء کو فارسی بھی نہیں آتا ہے، پڑھنے بھی نہیں آتا ہے۔ بوسطہ پڑھنے کے زمانے میں ان لوگوں کو پڑھائی انہوں نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ فارسی کتاب ہے، یہ تصوف کی کتاب ہے، یہ اخلاق کی کتاب ہے، یہ گلستہ بوسطہ مدارس میں سے نکالی جا رہی ہے، افسوس کی بات ہے یہ۔ راندیر میں آپ نے جن استادوں سے پڑھا، حضرت مولانا مفتی عبدالغنی صاحب کاوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالصمد صاحب آچھودی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق صاحب پیشاوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف صاحب راندیر رحمۃ اللہ علیہ، اور قاری عبدالرشید صاحب اجمیری کے والد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث احمد رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا رضا صاحب فرماتے، لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے جنتی آدمی۔ مولانا ابراہیم صاحب کو بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، بڑی شفقت فرماتے تھے مولانا ابراہیم صاحب دیولا کے اوپر۔ ابھی شیخ یعقوب صاحب سارودی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ مولانا سلیمان صاحب جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، یہ سب کے سب وہی کے شاگرد رہے۔ مولانا اسماعیل صاحب منوبری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ راندیر تعلیم پوری کر لی تو پھر اس کے بعد کے اندر اور شوق پیدا ہوا تو دیوبند میں داخلہ کر لیا۔ 1954 میں 20 روپے وہاں پر فیس داخل کی مولانا ابراہیم صاحب نے۔ اور کس سے پڑھا؟ ہندوستان کی آزادی میں رول ادا کرنے والے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بڑی حدیث کی، بخاری سے بھی ہوئی پڑھاتے تھے پورا کی پورا، اس وقت کے اندر آپ نے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ شیخ الادب مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ
مولانا ظہور الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں سے آپ نے علم حاصل کیا، صحبت حاصل کی، اخلاق سیکھے۔ جب فارغ ہو گئے تو دارالعلوم دیوبند سے آپ کو سند دی گئی، تو حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک خصوصی سند اور تمغہ عنایت فرمایا۔ یہ گجراتیوں میں سے ایسا دوسرا کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ آپ کی پیشانی کو انہوں نے پہچان لیا تھا۔ فرماتے ہیں کتاب لکھنے والے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بزرگوں کی دعا ہے، اللہ نے دین کا کام لیا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد میں بہت سارے لوگ کہے ہمارے پاس پڑھانے آؤ۔ فرمایا کہ نہیں، میرا گاؤں جو ہے دیولا، اسی میں پڑھاؤں گا۔ وہیں رہے، مکتبی پڑھاتے، مدرسہ پڑھاتے تھے، دعوت کے کام میں لگے رہتے تھے۔ راندیر میں جس وقت پڑھتے تھے وہاں پر، تو اسی وقت عصر کی نماز کے بعد کے اندر چھٹی جمعہ ہوتی تھی، تو وہاں گشت وغیرہ کرتے رہتے تھے۔ مولانا رنگونی، قاری عبدالرحمن صاحب وغیرہ آپ سے کہتے تھے کہ ابراہیم بیان کرو، پڑھنے کے زمانے میں راندیر کے اندر ہی مولانا ابراہیم صاحب سے وہی اسی وقت سے بیان کرواتے تھے۔ اب سنو مولانا کی انقلابی حالت۔ بمبئی سے اس وقت ایک جماعت گجرات میں آئی، یہ قصہ بیانات مولانا ابراہیم صاحب دیولوی جلد اول صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہوا ہے۔ بمبئی سے ایک جماعت آئی، ان کی بات سن کی، اس میں ایک نو مسلم آدمی تھے، عبدالرحمن ملنگ اس کا نام تھا۔ پتہ نہیں اس نو مسلم نے کس درد سے، اخلاص سے بیان کیا ہوگا۔ مولانا ابراہیم صاحب اس بیان میں بیٹھے ہوئے تھے، بس اسی وقت اپنی زندگی کو دعوت میں لگانے کی نیت کر ڈالی کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہے۔ آدمی کے لگنے کا موقع ہوتا ہے، نفحات من اللہ، ربانی لہر ہوتی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس وقت انسان جذبہ کی کیفیت سے اللہ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، بس اللہ نے وہ موقع تھا قبول کر لیا اس کے اندر۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ان کے بیان میں کیا بیٹھنے کا، یہ تو جماعت میں آئے تو دیہاتی ایسا ہے، نہیں، ہدایت دینا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، دل میں انشراح۔ بس اس نوجوان، اس نو مسلم کی بات، عبدالرحمن ملنگ کی بات دل میں ٹھس گئی، اور آپ نے بس اپنی زندگی کے موڑ کو بدل دیا، حماتن متوجہ ہو گئے۔ سب سے پہلا چلہ آپ نے اس کے بعد میں 1958 میں اعظم گڑھ یو پی میں لگایا۔ پھر مرکز نظام الدین آئے، مولانا یوسف صاحب حضرتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں حیات الصحابہ لکھتے تھے، تو وہ مسودہ کہتے کچا سیاہی سے لکھا ہوا، وہ مولانا ابراہیم صاحب کو دیا کہ ان کو آپ بھی دیکھ لیجئے۔ بیٹھتے اٹھتے باتیں کرتے ملنے کے اندر ان کے علمی صلاحیت کو بھانپ لیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر آپ سے اور زیادہ قربت ہو گئی، اور دعوت کے رنگ میں رنگتے چلے گئے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ پھر دوسرا چلہ بھروچ اس کے اطراف کے اندر لگایا، وہاں پر بھروچ کے امیر حافظ محمد بخش صاحب ہے، ان سے آپس میں بات چیت ہوئی، انہوں نے مولانا ابراہیم صاحب کی صلاحیت کو دیکھا، ان سے صلاح مشورہ کرتے رہے، آخر میں چلتے رہے۔ پھر 4 ماہ لگائے، 4 مہینے میں چلے گئے۔ حیدرآباد سب سے پہلے 4 ماہ لگائے 1966 میں۔ اس کے بعد کے اندر 7 مہینے کی جماعت میں نکل گئے، اس لیے اس وقت سال نہیں ہوتا تھا، 7 مہینے ہوتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مہینے عراق، شام وہاں لگایا۔ اس سفر کے اندر پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت مرحمت فرمائی۔ 1969 یہ ہماری پیدائش کا زمانہ ہے۔ ترکستان، اردن، عراق 19 مہینے کے سفر میں گئے۔ اس وقت آپ نے 2 مرتبہ حج فرمایا۔ 1972 میں ملیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور کا سفر کیا، اور ساتھ میں حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 1972 کے اندر دیولا چھوڑ دیا، گجرات کو الوداع کر دیا، اور بیوی بچوں کے ساتھ کے اندر نظام الدین کو بسا کر اپنا گھر برسا لیا، گھر کے ساتھ میں چلے گئے 1972 میں۔ وہیں سے جب تک یہ حالات آئے، یہاں سے نکلے، اتنا لمبا عرصہ یہ زمانے کا کتب جو ہے وہیں دہلی بس دین کی خدمت کے لیے پڑے رہے۔ پھر تقاضے آتے گئے، عراق، کویت، سعودیہ، دبئی، ابوظہبی، شارجہ، اردن، ترکی، انگلینڈ، امریکہ، بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ کے بہت زیادہ تقاضے پر سفر کرتے رہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا۔ فرماتے ہیں مولانا ابراہیم صاحب سے کسی نے سوال کیا، علماء اکرام توجہ دے،
دعوت کے کام کرنے والے کے لیے بھی کتابیں مل جائے گی۔ کسی نے سوال کیا مولانا اتنی لمبی زندگی آپ نے لگائی اس میں، پتہ نہیں ساتھیوں سے ادھر ادھر حالات آتے ہوں گے، تو کبھی تبلیغ میں مشکلات بھی آئی؟ فرمایا ہاں، لیکن دو باتوں نے، دو کتابوں کے مطالعہ نے، دو بزرگوں کی چیزوں نے مجھے سنبھالا اور مجھے بہت مدد ملی، میں ڈگنے سے پھسلنے سے بچ گیا، استقامت اللہ نے دی۔ ان کی طرف توجہ دے، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ علماء اکرام مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا ایک کتاب تو آپ بیتی تو ساتھ میں تھی، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی تو ہوتی ہی تھی، اس کے ساتھ کے اندر فرماتے ہیں علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور مولانا منظور صاحب نعمانی کی کتاب ملفوظات مولانا الیاس، کتاب کا نام ہے، مولانا منظور صاحب کی کتاب ہے، مولانا الیاس اور آپ کی دینی دعوت، یہ علامہ علی میاں ندوی کی کتاب ہے۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے اللہ نے بڑا سپورٹ کیا۔ اور تیسری کتاب کا نام دیا ہے، یہ بھی علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ میں اس سے پہلے 2-3 جمعہ مستقل طور پر انہی کی کتاب اسلامی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر اسی کو بیان کر رہا تھا۔ یہ آپ کی نئی کتاب ہے، اللہ اکبر کیا کتاب ہے! نام ہے اس کتاب کا، 7-8 جلدوں میں ہے، تاریخ دعوت و عزیمت۔ ہر مولوی کو پڑھنی چاہیے یہ۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دعوت کے اندر مشکلات اور مصائب کا کٹھن مرحلوں کا سامنا ہوتا تو میں ان علماء اور مجاہدین کے دعوت کے عظیم کارناموں کو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے ستایا گیا، ابن تیمیہ پر حالات کیسا ہے، جس وقت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے کیسے کیسے مصیبتوں کے اندر دین کا کام کیا، تاریخ دعوت و عظیمت میں ان عظیم کارناموں کو پڑھتا تو جس وقت میرے ساتھیوں کی طرف سے ادھر ادھر مصیبتیں دعوت و تبلیغ میں آئی تو صبر و چکر ہو گئی، بڑا سفر ملا۔ یہ کام کرنے کے ہے، یہ اس وقت افواہوں میں نہیں آنے کا ہے، اس وقت گرد و پیش سے ساتھیوں کے حالات نہیں دیکھنا ہے، اللہ والوں کے حالات دیکھنا ہے، بزرگوں کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے کام کیا تھا۔ انسان جمے گا، استقامت آئے گی اس کے اندر۔ بس یوں سمجھو کہ مجھے یہ پورا کے پورا آج کا بیان اسی کے لیے کرنا تھا۔ اس وقت میں بہت سارا افراتفری ہے، لوگ ہمت ہار رہے ہیں، لوگ سائڈ ہو رہے ہیں، پرانے کام کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے، نہج نبی پر کام نہ ہونے کی وجہ سے، اسلاف اکابر کی زندگیوں کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے میرے بھائی جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ جیسا آدمی مولانا ابراہیم صاحب دیلہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر بھی حالات آئے لیکن ان کتابوں نے ہمیں سنبھالا دے دیا۔ اچھا، خالی تبلیغ کرتے ایسا نہیں ہے، آج کا مولوی خالی تبلیغ کرتا ہے، مدرسے کی طرف مو بھی نہیں کرتا، بلکہ مدرسے کے پڑھنے پڑھانے کو دعوت کا دین کا کام بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدعقیدگی اور جہالت کی بات ہے۔ یہ جب ایک رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو دوسرے دین کے کاموں کو جو ہے وہ سر پہ نظر کر لیتے ہیں۔ مولانا دونوں باتوں کو دونوں ہاتھ کے اندر یہ اپنی مایا کو رکھتے تھے۔ مولانا مدنی، مولانا بلیاوی وغیرہ سے تو تصوف نے، یہ خانقاہ نے اصلاح باطن حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے دل کی اصلاح کی، لیکن مدرسے کے اندر نظام الدین میں اوپر مدرسہ تھا کاشف العلوم، فرماتے ہیں 34 سال آپ نے وہاں پر عربی کتابیں پڑھائی ہیں۔ یہ آج کل کے ہمارے جو ہے نا بعض علماء اکرام پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر یوں ہی بس رٹا بیان کر کے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، تو اس وقت جب حقیقت میں قرآن و سنت کا منصوص علیہ علم نہیں ہوگا تو جہالت پھیلے گی، گمراہی پھیلے گی۔ یاد رکھیں اس بات کو، ہمیں تو قرآن و سنت کو آئینہ بنانا ہے۔ واقعات اپنی جگہ کے اوپر ہے، فضیلت اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن عامی آدمی کی بات وہ الگ ہوتی ہے، مولوی کی بات دعوت کے سکھانے کی وہ تو بس وہی ہوتی ہے جو ہمارا سلسلہ ہے، ما انا علیہ و صحابی۔ ذرا بھی بھٹکے میرے بھائیوں تو پھر بڑوں کی لغزش بڑی ہوتی ہے۔ تو مولانا دعوت و تبلیغ کے ساتھ کے اندر مرکز نظام الدین میں آج تقریباً 34 سال سے اشاعت علم اور درس و تدریس کی خدمت برابر مصروف تھے۔ ایک کتاب لکھ رہی ہوگی اس وقت وہاں نظام الدین میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں پر ایک دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، آپ نے
حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے جو ہے ان کے ساتھ میں رہ کر دعوت کو سیکھا، سمجھا، بصیرت حاصل کی۔ بہت ساری مرتبہ آپ کے بیان کو بزرگوں نے برابر دیکھا، اطمینان ہو گیا، پھر کہاں ہے الحمدللہ تائید خدا بندی ہے۔ یہ کھلونا نہیں ہے، یہ پتا میرو کام ہے۔ مولانا احمد صاحب لاڈ رحمۃ اللہ برکاتہ فرماتے ہیں یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، انہیں نفع نقد ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آنے والی نسل اگر قرآن و سنت کے ہمارے اکابر کے اصول پر نہیں رہے گی، اسی کام سے ذریعے سے جہالت پھیلے گی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا عوام ایک طرف ہو جائیں گے، قرآن و سنت مدرسے علماء ایک طرف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں اس بات کو، علماء سے کٹ کر کے اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو پھر ان کو امت نے تھوک دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بصیرت کے ساتھ میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔